الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم موت اللہ نے فرض کی تھی بھاویں ہی میں یار کچاڑی وچے دنیا دیا یاریاں کوڑیاں ہیں نہیں بھی فیدہ آج زیزاری وچے ایک دیاں نے پوچھی سی تے تو میں تو کیا کی تھی عمرہ ساری وچے حمد و ثنا کے بعد لادداد درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت میرے پیغمبر کا نام آئے گج وج کر آواز آئے صلی اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ایک ایسا قانون بنایا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک ایسا حکم دیا ہے وہ حکم موت کا حکم ہے جس سے کسی انسان کی ہمیشگی نہیں ہے چاہے دنیا کا وزیر ہے چاہے دنیا کا مشیر ہے چاہے دنیا کا عہدیدار کیوں نہ ہو چاہے دنیا کا گدی نشین کیوں نہ ہو چاہے دنیا کا وزیر کیوں نہ ہو چاہے دنیا کا مشیر کیوں نہ ہو چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو وہ قانون موت کا قانون ہے وہ آرڈر موت کا قانون ہے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے چاہے وزیر ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چاہے مشیر ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ اکبر اس دنیا کے اندر ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں اسے کس سرزمین پہ موت آئے گی اپنے ملک میں آئے گی غیر ملک میں آئے گی اپنے گھر میں آئے گی پردیس میں آئے گی اپنے وطن میں آئے گی ہسپتال میں آئے گی اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کی سرزمین پر آئے گی موت نے آنا ہے ہر انسان پر آنا ہے اللہ اکبر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے انسان جس موت کے لیے آپ بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ اے انسان جس موت کے لیے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی چاہے آپ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ چاہے تم پہاڑوں میں چلے جاؤ جب موت آئے گی لے کر چلی جائے گی نہ عہدہ دیکھے گی نہ وزارت دیکھے گی نہ مشیری دیکھے گی نہ دنیا کے اندر انسان کا عہدہ دیکھے گی اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان پر بہت سارے انعامات کیے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم
इंसान एक दिन अल्लाह ताला जरूर बजरूर पूछेगा, मैंने तुझे अपनी नेमतों से नहीं नवाजा था। अल्लाह अकबर, मैंने तुझे चलने के लिए आंखें नहीं दी थी, मैंने तुझे चलने के लिए पाँव नहीं दिए थे, मैंने तुझे सुनने के लिए कान नहीं दिए थे। पूछा जाएगा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये जानवर पैदा किए तेरी रज़ा के वास्ते, ये जानवर पैदा किए तेरी रज़ा के वास्ते। वो क़यामत का दिन होगा, रोज़े महशर का दिन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ इंसान तुझे ये जानवर नहीं दिए थे, मैंने तुझे ये फल नहीं दिए थे, मैंने तुझे ये सब्जियां नहीं दी थी, ये जानवर पैदा किए तेरी रज़ा के वास्ते। ये खेतियां सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। सूरज चांद और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। एक दिन अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ इंसान तुझे मैंने अपनी नेमतों से नहीं नवाजा था, मैंने तुझ पर इनामात नहीं किए थे। अल्लाह अकबर, मैंने सूरज को बनाया, मैंने चांद को बनाया, मैंने इंसानों को बनाया, मैंने जिन्नों को बनाया। अल्लाह अकबर, मैंने सारी कायनात को बनाया। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह अकबर, वो बरकत वाली ज़ात है जिसके हाथ के अंदर मलकियत है, बादशाहत है, हुकूमत है, सल्तनत है। वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की ज़ात है जो इस दुनिया के अंदर सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है। आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो अल्लाह की ज़ात है जिसने मौत को बनाया है, वल हयाता, जिसने जिंदगी को बनाया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम में देखना चाहता है तुम में से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, गुनाहगार कौन है, नेकोकार कौन है, इबादत करने वाला कौन है, अल्लाह को नाराज करने वाला कौन है। एक दिन पूछा जाएगा, ऐ इंसान वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर एक कानून, मौत का कानून बनाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सारे दुनिया के अंदर इनामात किए हैं। अल्लाह ने इंसान की हदायत के लिए रसूलों को मबऊस फरमाया है। अल्लाह ने इंसान के लिए, इंसान की हदायत के लिए इस दुनिया के अंदर रसूलों को मबऊस फरमाया ताकि इंसान हदायत पा सके, कुरान पर अमल कर सके, ला रैब किताब पर अमल कर सकें, दुनिया में भी फलाह पा जाएं, आखिरत में भी फलाह पा जाएं। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को, जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर इंसान अल्लाह ताला को झुठला कर अल्लाह अकबर गैरों की इबादत करें, एक अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए इंसानों की इबादत करें, एक खालिक को छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए गैरों
کے آگے سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، میرے پیغمبر آئے، صحابہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، میرے محبوب کریم نے فرمایا، رؤوف رحیم نے فرمایا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ موت کو یاد نہیں کرتے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کو تنگحالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کے پاس ایک انصاری آیا، انصاری نے پوچھا اے پیغمبر اس دنیا کے اندر افضل انسان کون سا ہے؟ میرے محبوب کریم نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والے مراحل کی تیاری کرتا ہے وہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل انسان ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ اے انسان اس دن کی بھی تیاری کر لے، وہ روز محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جس دن نہ ماں اپنے بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹا اپنی مما کا ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وزن کا ترازو لگایا جائے گا۔ اے انسان تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ کیا کما کر آیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر کے آیا ہے؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق۔ اتھا تول دے وچ چنگ 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 تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی۔ کوئی خوش قسمت، کوئی خوش قسمت، کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھرا بازار ہوسی۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ روز محشر کا دن ہوگا جس دن انسان کا نامہ اعمال لگایا جائے گا۔ اے انسان تو دنیا کے اندر کیا کما کر آیا ہے؟ تو اللہ کو راضی کر کے آیا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے جسم اس کا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ دیکھ لینا اے انسان، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان نے، اللہ اکبر، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا، والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا کے اندر ہر انسان نے قبر کے اندر داخل ہونا ہے۔ چاہے وزیر ہے اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے مشیر ہے اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے گدی نشین ہے اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے دل ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔